بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں، وضاحت کریں تاکہ کوئی مغالطہ نہ رہے۔ سوال یہ ہے، ایام خاص میں امتحان آ جائے تو قرآنی صورتوں کا جواب کس طرح لکھا جائے؟ ہاں، ایام مخصوصہ جو عورتوں سے متعلقہ ہیں، تو اس میں اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ یہ سلسلہ ہے۔ تو اگر قرآن مجید کی آیات کوئی پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہے تو سننے کی حد تک وہ سن سکتی ہیں، لیکن پڑھنے کی حد تک پوری آیت کو ملا کر الفاظ کو نہیں پڑھ سکتی۔ یعنی اس کو چھوٹا چھوٹا لفظ کر کے جو ہے نا لقمے کے طور پر اپنی شاگرد کو بتا سکتی ہیں، وگرنہ جو ہے خود پوری آیت نہیں پڑھ سکتی۔ جہاں تک تعلق ہے امتحان کا، بعض بالغ بچے ہیں اور وہ امتحان دے رہے ہیں اور اسلامیات کا پیپر ہے، تو وہاں پر جو ہے وہاں صرف ترجمے کا تعلق ہے۔ اگر اردو کے اندر ترجمہ لکھنا ہے تو وہ لکھنے کی حد تک وہ ترجمہ جو سوال ہے ان کا جواب لکھنے کی حد تک لکھنے میں حرج نہیں ہے، لکھ سکتی ہیں۔ تو باقی قرآن مجید کی تلاوت وہ نہیں کر سکتی عام حالت میں بھی، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ نہ پاکی کی صورت میں نہ مسجد میں جا سکتی ہیں، نہ تلاوت کر سکتی ہیں، نہ کوئی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اسی لیے عورت جو ہے وہ عمل کے لحاظ سے بھی مرد سے پیچھے ہے۔ اللہ نے مرد کو عورت پر اس وجہ سے بھی فضیلت دی ہے کہ مرد چاہے نا میری ایک بھی نماز نہ رہے، ایک بھی روزہ نہ چھوٹے، تو ارادہ پکا ہو تو نہ چھوٹے گی اور نہ ہی روزہ چھوٹے گا۔ عورت ارادہ رکھتے ہوئے بھی اس طرح کے معاملات میں اس کی نمازیں بھی رہ جائیں گی اور روزہ بھی رہ جائے گا۔ نماز اسی وجہ سے ان مخصوص دنوں میں اللہ نے معاف کر دی ہے، لیکن روزے کی جو ہے ترتیب وہ گنتی کر کے شمار کر لے، اتنے دن روزے بعد میں قضا کر لے۔ لہذا اردو میں ترجمہ لکھنے میں حرج کوئی نہیں، وہ ترجمہ لکھ سکتی ہے۔